لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سیرت چینل ہے اور نام کے مطابق ہم اپنے اس چینل کے ذریعے سے مسلسل اولیاء کرام کی سیرت، اللہ والوں کی سیرت، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت بتانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں ہم جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزارتے تھے۔ رمضان کی آمد ہے، آج 29 شعبان ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آ جائے اور نہیں تو پھر کل تو نظر آنا ہی ہے۔ تو رمضان کیسے آقا کریم علیہ السلام گزارتے تھے، آقا کے رمضان گزارنے کا انداز کیسا تھا، آئیے سنتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں بھی عمل کرنی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہمیں بھی رمضان گزارنے کی سعادتیں حاصل کرنی ہیں۔ رمضان المبارک کے تعلق سے ہمارے نبی علیہ السلام کے معمولات سنیے۔ سب سے پہلا معمول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ آدمی کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کو پانے کی، اس کے لیے اپنے معاملات کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا معمول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک سے محبت فرماتے، اور جب محبت ہوگی تو رمضان کا احترام ہوگا، رمضان کی عزت ہوگی، رمضان کے آداب بجا لائیں گے، اور جب محبت نہیں ہوگی تو اگر رکھیں گے بھی تو وہ بات نہیں ہوگی۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ رمضان سے محبت کرنا سیکھیے، اور رمضان کے پانے کی حضور علیہ السلام دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہاں بعض بزرگوں کا میں نے پڑھا ہے کہ بزرگان دین رمضان پانے کی 6 مہینے تک دعا کرتے تھے۔ 6 مہینے سے پہلے ہی، یعنی رمضان سے پہلے ہی 6 مہینے تک مسلسل رمضان کو پانے کی دعا کرتے، اور جب رمضان آ جاتا رمضان کے آداب و احترام بجا لاتے، اور رمضان کے بعد پھر 6 مہینے تک رمضان کی عبادات قبول ہونے کی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے۔ ایسے لوگ تھے۔ امام طبرانی کی اوسط میں اور مسند بزار میں ہے کہ جیسے ہی رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا کرتے تھے، وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ حضور یہ مسلسل دعا کرتے، یعنی جن کو پانے کی خواہش ہوتی ہے نا، آدمی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ پانے کی خواہش ہونی چاہیے۔ دنیا میں لوگ طرح طرح کی چیزوں کو پانے کی خواہش کرتا ہے، کسی کو نوکری کی خواہش ہے، کسی کو اپنا کسی اور چیز کی خواہش ہے، کسی اور چیز کی خواہش ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس کو کسی چیز کے پانے کی خواہش ہوتی ہے آدمی اس کے پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی دیکھے اپنی زندگی کو، ہم میں سے کس نے اپنے رب کی بارگاہ میں رمضان کو پانے کی دعا کیا ہے دل سے؟ دل میں یہ بات کس کے ہے کہ کاش ہمیں ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینہ مل جائے۔ ہر کوئی چیک کرے۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ رجب شروع ہوتے ہی آپ یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا اور رمضان میں بھی برکتیں عطا فرما۔ الحمدللہ۔ غور کیجئے کہ آقا کریم علیہ السلام رجب سے ہی شروع کر دیتے تھے کہ ہمیں رمضان ملے، اس کی دعا کرنے لگتے تھے۔ مجموع الزوائد جلد 2 صفحہ 165 کی روایت ہے۔ شیخ ابن رجب یہ روایت نقل کر کے فائدہ کے طور پر کہتے ہیں، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو مبارک وقت پانے کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ اس میں مزید نیک اعمال کر کے اپنے مولا کا خوب قرب حاصل کرے۔ اس حدیث میں یہ رہنمائی ہے کہ انسان کا مبارک اوقات میں اعمال صالحہ ہی کے لیے زندہ رہنے کی دعا کرنا مستحب ہے، کیونکہ اگر انسان مومن ہے تو اس کی عمر میں اضافہ خیر ہی کا سبب ہوتا ہے، اور وہ شخص سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے ہوں۔ لطائف المعارف صفحہ 234۔ جب ہمارے اسلاف نے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول پڑھا تو رمضان المبارک کی اہمیت ان کے سامنے واضح ہوئی، تو ان کا بھی عمل آپ نے سنا کہ وہ 6 مہینے تک رمضان کو پانے کی، اور پھر رمضان کے بعد 6 مہینے تک رمضان کی عبادات کی قبول ہونے کی دعائیں کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا دوسرا معمول رمضان کے تعلق سے سنیے۔
حضور علیہ السلام شعبان میں رمضان کے لیے تیاری فرماتے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ رمضان کے علاوہ آپ سب سے زیادہ روزہ جس ماہ میں رکھتے وہ ماہ شعبان ہیں. جی ہاں، حضور علیہ السلام شعبان میں اکثر روزے رکھتے. مجموع الزوائد جلد 3 صفحہ 192. شعبان میں اکثر روزہ رکھنا، جبکہ شعبان کے بعد رمضان ہی آنے والا ہے. حضور علیہ السلام شعبان کے ہی، رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے میں سب سے زیادہ شعبان کے ہی روزے رکھتے تھے. کیا حکمت ہے اس میں؟ اس کی ایک حکمت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ شعبان میں شب برات میں بارگاہ الہی میں اعمال پیش ہوتے ہیں. آپ چاہتے تھے کہ میرے عمل حالت روزہ میں پیش ہوں، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں بھی ہے. لیکن اس کی ایک حکمت محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ آپ شعبان میں رمضان المبارک کی تیاری فرماتے، کیونکہ شعبان رمضان کے لیے مقدمہ کی مانند ہے، پیشگی کی مانند ہے. اس میں وہی اعمال ہوں جو رمضان میں ہوں گے. تو اگر حضور کی سنت کو لوگ لے لیں کہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھیں، تو غور کیجئے کہ شعبان میں روزہ رکھنے کا جب عادی ہو جائے گا آدمی کا مزاج ڈھل جائے گا روزے کے لیے، تو پھر رمضان کے روزے ان کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہی شروعات کے کچھ روزے لگتے ہیں، جن کو لگتے ہیں تو شروعات کے کچھ روزے میں آدمی کو لگتا ہے کہ روزہ رکھے ہیں، لگنا بھی چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے، جتنی پریشانی ہوگی ثواب اتنا بڑھے گا. لیکن یہی رمضان جب کچھ دن گزر جاتے ہیں، اس کے 10 دن گزر گئے، 12 دن گزر گئے، تو اس کے بعد پھر آدمی کا مزاج ڈھل جاتا ہے. پھر اس کے بعد اتنی احساس نہیں ہوتی، تکلیف کم ہوتی رہتی ہے، کیونکہ آدمی کا مزاج ڈھل چکا ہے روزے کے لیے. تو اگر شعبان میں کثرت سے روزہ رکھیں تو شعبان کے روزے رمضان کے لیے ایسا آدمی کو تیار کر دے گا کہ رمضان کے روزے آسانی کے ساتھ آدمی رکھ لے گا. شعبان کے روزے رکھنے کی ایک حکمت حضور علیہ السلام کی یہ بھی ہیں. جی ہاں، تاکہ رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی طاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے. لطائف المعارف صفحہ 258. جیسے فرائض سے پہلے سنتیں ہیں، ظہر میں پہلے سنت، عشاء میں پہلے سنت، فجر میں پہلے سنت ہے نا، سنتیں. عصر میں بھی سنت غیر موقعہ لیکن ہیں. تو جیسے فرائض سے پہلے سنتیں ہیں جن کے ذریعے انسان ذہن کو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ کرتا ہے نماز میں، تاکہ ادائیگی فرائض کی ذہنی طور پر تیاری ہو سکے. صحابہ کے معمول سے اس حکمت کی تائید بھی ہو جاتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان میں صحابہ کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شعبان شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں. الحمدللہ. تو ایک تو آقا کی تیاری رمضان کو لے کر یہ بھی ہوتی تھی. شعبان کا چاند اور خصوصی اہتمام، حضور کا ایک معمول یہ بھی تھا، چونکہ روزہ کا مدار چاند پر ہے، اس لیے آپ علیہ السلام چاند، خصوصاً شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے کہ اگر چاند نظر آ جاتا تو روزہ رکھتے، اور اگر ابر بادل وغیرہ کی وجہ سے دکھائی نہ دیتا تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے پھر روزہ رکھتے. حضرت عبداللہ ابن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول کریم علیہ السلام شعبان کا جتنا خیال فرماتے اتنا کسی دوسرے مہینے کا نہیں فرماتے. ابو داؤد کی حدیث پاک ہے. اپنے صحابہ کو شعبان کا چاند دیکھنے اور اسے شمار کرنے کی تلقین فرماتے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ہمیں فرمایا کرتے رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو شمار کرو. یعنی شعبان کا چاند بھی اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد رمضان کا چاند ہے. ظاہر سی بات ہے اس چاند کا فرق اس میں پڑتا ہے، تو اس چاند کا اہتمام کریں تو الحمدللہ. یعنی رمضان کی چاند کی تیاری کے طور پر ہمارے آقا کریم علیہ السلام شعبان کا چاند بھی دیکھتے تھے. جی ہاں، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو شمار کرو، یہ حضور نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اور اسے رمضان کے ساتھ خلط ملط نہ کرو. مگر وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے جو اس دن پہلے بھی روزہ رکھتا تھا. یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے. اگر ابر یعنی بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دیتا تو رمضان شروع نہ فرماتے. جی ہاں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے چاند ہو گیا ہوگا، ہو سکتا ہے خبر نہیں آ رہی ہے، بادل ہے تو ہو سکتا ہے چاند ہو گیا ہوگا، روزہ رکھ لیتے ہیں. تو یہ جو ہو سکتا ہے چاند ہو گیا ہوگا، اس کی وجہ سے روزہ رکھنا منع ہے. شک کا روزہ، کنفرم ہوا نہیں ہے، شک ہے کہ ہو سکتا ہے رمضان شروع ہو چکا ہے،
اس شک میں روزہ رکھنے کی شرعن اجازت نہیں ہے، حضور بھی نہیں رکھتے تھے، جب تک کنفرم نہ ہو جائے روزہ نہ رکھتے تھے۔ جی ہاں، بلکہ شعبان کے 30 دن مکمل کرتے اگر شک ہوتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے پر روزہ شروع فرماتے، اور اگر بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نظر نہ آتا تو شعبان کے 30 دن مکمل فرماتے اور پھر روزہ شروع فرماتے۔ اپنی امت کو بھی سہولت اور آسانی کے لیے حضور نے یہی تعلیم دی کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اگر بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند دکھائی نہیں دیا تو پھر شک کے دن روزہ نہ رکھو، بلکہ شعبان کے 30 دن مکمل کر کے پھر رمضان شروع کرو۔ یہی حکم عید کے لیے عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ رسول کریم نے فرمایا چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھو اور نہ دیکھے بغیر عید کرو، اگر ابر وغیرہ ہو تو 30 دن مکمل کیے جائیں۔ ابو داؤد کے صفحہ 317 میں ہے۔ جی ہاں، یہ آقا کریم علیہ السلام کا معمول ہے، اور رمضان کے چاند پر ایک مسلمان کی گواہی بھی حضور قبول فرما لیتے۔ یہ بھی حضور کا معمول ہے کہ رمضان کا چاند خود آپ علیہ السلام یا اکثر صحابہ نے نہ دیکھا ہوتا، مگر کوئی ایک مسلمان اس بات کی گواہی دے دیتا کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو آپ علیہ السلام رمضان کا اعلان کروا دیتے۔ جی ہاں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ ایک دیہاتی حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج رات چاند دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا تو توحید و رسالت کو مانتا ہے یعنی تو مسلمان ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ آقا نے فرمایا حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں، یعنی ایک شخص کی گواہی بھی رمضان کے لیے حضور علیہ السلام قبول فرما لیتے تھے۔ ابو داؤد 320 میں یہ حدیث پاک ہے۔ بہرحال آقا کریم علیہ السلام جو ہے نا چاند کے تعلق سے ایسا تھا، رمضان کا چاند دیکھنے پر حضور علیہ السلام مخصوص دعا کرتے تھے۔ ہر ماہ چاند کے طلوع ہونے پر دعا کرنا حضور کا معمول تھا، مگر رمضان شریف کا چاند ہوتا تو آپ یہ مخصوص دعا فرماتے ہیں کہ کانا اذا رأى ہلال رمضان قال ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر۔ جی یہ آقا سے یہ دعا بھی ثابت ہے الحمدللہ۔ آمد رمضان پر مخصوص دعا کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ جب رمضان شریف شروع ہوتا تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مخصوص دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا تو حضور علیہ السلام یہ دعا کرتے، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی یعنی صحت و تندرستی عطا فرما، اور میرے لیے رمضان کے اول آخر کو بادل وغیرہ سے محفوظ فرما، اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ الحمدللہ، یہ آقا کریم علیہ السلام دعا کرتے تھے۔ جب رمضان مبارک آتا تو اس خوف کے پیش نظر کہ کہیں کسی مشکل کی وجہ سے اس میں حق کے عبودیت یعنی بندگی کے حق ادا کرنے میں کمی نہ ہو جائے، حضور علیہ السلام کا رنگ چہرے کا بدل جاتا۔ سیدہ عائشہ سے ہے کہ آقا کی کیفیت تھی کہ جب رمضان مبارک شروع ہوتا تو آپ علیہ السلام کا رنگ فقع ہو جاتا یعنی تبدیل ہو جاتا، ایک خوف بھی طاری ہوتی، خوشی بھی، اور خوشی کے ساتھ ایک خوف بھی آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پر ہوتا کہ جانے کیا ہوگا، رمضان ہے حق اس کا ادا کر پاؤں گا کہ نہیں، اس کی بھی فکر آقا کریم علیہ السلام کو ہوتی تھی۔ الحمدللہ، اس کی حکمت امام مناوی نے ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس میں حق کے عبودیت میں کمی واقع ہو جائے، یعنی کوئی ایسی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی بات نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میں رمضان میں اللہ کی بندگی کا حق ادا نہ کر پاؤں۔ آقا اس سے الحمدللہ خوف بھی کھاتے تھے۔ جب رمضان آتا تو صحابہ کو مبارکباد بھی دیتے تھے۔ جب یہ مقدس و مبارک مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا تو آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو اس کی آمد کی، اس مہینے کی تشریف لانے کی مبارکبادی بھی دیتے تھے۔ امام احمد اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا مبارک معمول بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد دیتے کہ تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت بابرکت ہے، اس کے روزے تم پر اللہ نے فرض فرمائے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینہ سے افضل ہے، جو اس سے محروم ہو گیا وہ محروم ہی رہے گا۔ آقا کریم بشارت بھی دیتے تھے، خوشخبری بھی دیتے تھے اس مہینے کی، اور ساتھ میں اس کی فضیلت بھی آقا بیان فرماتے تھے۔
الحمدللہ۔ امام جلال الدین سیوطی اور شیخ ابن رجب کہتے ہیں کہ مسئلہ مبارکباد کے لیے یہ حدیث بنیاد ہے کہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنے پر یہ حدیث اصل ہے۔ وہ ماہ مومن کے لیے، وہ مہینہ مومن کے لیے کیوں مبارکباد کا سبب نہ ہوگا جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان پر پابندی لگ جائے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام رمضان کو خوش آمدید اور ویلکم بھی کہتے تھے۔ صحابہ کرام کو مبارکباد اور ان پر اس کی اہمیت واضح کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان کو خوش آمدید فرماتے۔ کنز العمال اور مجموع الزوائد میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے، لوگو تمہارے پاس رمضان تمام مہینوں کا سردار آ گیا، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو رمضان کو خوش آمدید بھی کہیں۔ آمد رمضان پر حضور علیہ السلام خطبہ بھی ارشاد فرماتے، لوگوں کو رمضان کے تعلق سے بتاتے بھی تھے، یعنی رمضان کا استقبال بھی کرتے تھے۔ رمضان کے آنے پر رمضان کے تعلق سے بیانات، رمضان میں کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیا افطاری میں کھانا ہے، کس طریقے سے رمضان گزارنا ہے، حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو یہ محفل قائم کر کے سارا کچھ الحمدللہ بیان فرماتے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ آج یہ علماء کرتے ہیں کہ جو الحمدللہ رمضان کی آمد پر، رمضان پر بیان کرتے ہیں، یہ علماء بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو بہرحال رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کے تعلق سے آپ نے سنا کہ اتنی برکتیں، ایسے معمولات آقا کریم ادا کرتے تھے۔ رمضان میں حضور کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ رمضان میں حضور علیہ السلام مسجد، کہا جاتا ہے کہ جیسے رمضان آتا حضور علیہ السلام بستر لے کر مسجد پہنچ جاتے اور پھر پورا مہینہ آپ الحمدللہ کثرت سے عبادت میں مسجد میں گزارتے تھے۔ آخری عشرے کا اعتکاف بھی حضور علیہ السلام کرتے تھے۔ کبھی حضور علیہ السلام نے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ اعتکاف کرنا، کثرت سے مسجد میں وقت گزارنا اور عبادات میں اپنے وقت کو صرف کرنا، گزارنا، رمضان میں حضور علیہ السلام کے خاص معمولات میں سے تھے۔ رمضان کی آمد ہے، کوشش کریں کہ ان سنتوں پہ عمل کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔